أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. سامعین محترم، جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 19 ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا اس کو یقیناً خدا کا عذاب کا ذائقہ چکھنا ہوگا. سامعین محترم، ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. خود قرآن مجید کے اندر بھی بہت ساری آیات ہیں اور روایات کے اندر بھی ظلم کی مذمت کی گئی ہے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اسی آیہ مجیدہ کے ضمن میں چند معروضات آپ کی خدمت میں بیان ہوں اور آپ کی زحمات کو تمام کروں گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر نگاہ دوڑائیں تو ظلم کے مقابلے میں ہمیشہ تین طبقات، ہمیشہ تین گروہ موجود ہم نے پائے ہیں. ان میں سے پہلا گروہ ظلم کے مقابلے میں وہ طبقہ ہے جو ظلم کی تائید کرتا ہے، ظلم کی حمایت کرتا ہے. مثلا کسی ادارے کے اندر، کسی محلے کے اندر یا کسی بھی معاشرے کے اندر جب کوئی بندہ کسی دوسرے پہ ظلم کرتا ہے تو فرد ثالث جو ہے وہ یا تو اس ظلم کی حمایت کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے. مثلا ابھی غزہ کے اندر جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم و بربریت کے اندر امریکہ اس وقت بالکل اسرائیل کے حمایت میں کھڑا ہے، اور امریکن نواز جو ممالک ہیں وہ بھی اسرائیل کے حمایت میں اور تائید میں کھڑے ہیں. ایک طبقہ یہ ہے ظلم کے مقابلے میں، اور ایک طبقہ ظلم کے مقابلے میں سکوت طبقہ ہے، ساکت ہے، خاموش ہے. نہ وہ ظالم کی حمایت کرتا ہے نہ وہ مظلوم کی حمایت کرتا ہے، بلکہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے. اور یہ طبقہ بھی ہم نے غزہ کے اندر مطالعہ کیا ہے. غزہ کے اندر ہم نے اس طبقے کو بھی دیکھا ہے کہ 256 اسلامی ممالک کے نام سے اتنے زیادہ ممالک ہونے کے باوجود یعنی غزہ کی حمایت میں، مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں سکوت اختیار کر چکے ہیں. ان کی حمایت میں، مظلوم کی حمایت میں دو جملے بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ طبقہ بھی ایک خطرناک طبقہ، جو حمایت کرنے والے سے خطرناک طبقہ، سکوت اختیار کرنے والا طبقہ شمار کیا جاتا ہے. اور ایک تیسرا طبقہ ہے جو مظلوم کی حمایت میں، مظلوم کی دفاع میں کھڑا ہوتا ہے، ہمیشہ مظلوم کی دفاع میں برسر پیکار ہوتا ہے، قیام کرتا ہے. اور یہ طبقہ بھی ہم نے غزہ کے اندر دیکھا ہے. برادران عزیز، ظلم ہمیشہ ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ظلم ہو یا بڑا ظلم ہو. اکثر ہم معاشرے کے اندر یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ اس سے ہمارا کیا ربط ہے، یہ تو فلانی پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ تو اس طبقے پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ مثلا اس مذہب سے اس کا تعلق ہے، یہ فلانی پارٹی کا ہے، یہ فلانی مثلا گروہ کا ہے، یہ اس ملک کا ہے. اس طرح کی توجیحات کر کے ہم اپنے آپ کو بری الذمہ ٹھہراتے ہیں. اگر ہم ان چھوٹے چھوٹے مظالم پر اگر خاموش رہیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے مظالم
کل ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ ان طبقات کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یہ ایک سوال تھا میرا کہ ان طبقات کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ تو ہمیشہ ظلم چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، وہاں پر ہم یہ کہہ کے اپنے آپ کو بری ذمہ نہ ٹھہرائیں کہ یہ چھوٹا ظلم ہے یا بڑا ظلم ہے۔ دکتور رفیع فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا اور میرے ساتھ 3 افراد اور موجود تھے، مسافر تھے۔ ہم جا رہے تھے تو اثناء سفر ڈرائیور نے مثلا گانا چلایا گاڑی کے اندر۔ تو دکتور رفیع فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو تذکر دی کہ آپ گانا جو ہے وہ بند کر دیں۔ تو فوراً ڈرائیور نے کہا کہ اگر آپ کو مشکل ہے تو آپ اتر سکتے ہیں، لیکن میں گانا بند نہیں کرتا۔ تو ٹھیک ہے، گاڑی روک دی۔ دکتور رفیع جب اترنے لگے تو یہ 3 افراد جو ساتھ سوار تھے یہ بھی اترنے لگے۔ تو ابھی ڈرائیور مجبور ہوا، پھر اس نے گاڑی کے اندر جو اس نے گانا چلایا تھا وہ بند کر دیا۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم معمولی سے بھی ظلم ہو کسی پر، یہ بھی ظلم تھا ایک، اب انہوں نے اس ظلم پر ان 3 افراد نے بھی آواز اٹھائی، ان کی حمایت کی، تو اب ڈرائیور جو ہے وہ مجبور ہو کر وہاں پر گانا بند کرتا ہے۔ اور یہی صورتحال ہمارے معاشرے کے اندر آپ روزمرہ اس کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ماحول ہے، جو فضا ہے، جب ہم گلگت سے مثلا اسلام آباد کی طرف آتے ہیں تو 18 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، 15 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے۔ ڈرائیور کی خواہش پوری کرنے کے لیے 40 افراد پنڈی تک 18 گھنٹے گانا سن کے آنا پڑتا ہے۔ اگر وہاں پر 10 بندے بھی اٹھ کھڑے ہوں بس کے اندر اور ڈرائیور سے جا کے تذکر دیں، اگر وہ اتر جائے یا کسی بھی طریقے سے، تو وہ بند کر سکتا ہے، لیکن کوئی نہیں، کچھ نہیں کہتا، تو ڈرائیور کو جرأت حاصل ہوتی ہے، جرأت مل جاتی ہے ڈرائیور کو۔ اور اسی ڈرائیور کو اگر آپ کہیں کہ نماز کے لیے پوائنٹ میں بھی روک دیں تو نہیں روکتا، حالانکہ سب مسلمان ہیں، سب مومنین ہیں سوار، اور یہی ڈرائیور 5 منٹ کے بعد کھانے کے لیے اپنے پیٹ کے لیے روک دیتا ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں روکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خاموش رہے ظلم کے مقابلے میں، ہم نے آواز بلند نہیں کی، اس کو معمولی سمجھا، اور ڈرائیور کیا ہوا؟ جری بن گیا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد والی محمد کی ذات پر۔ رسول معظم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی مظلوم کا حق ظالم سے چھین کر مظلوم تک پہنچائے گا، تو رسول معظم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ معشور ہوگا۔ خود مولا علی علیہ السلام بھی جب امام علی علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین کو جب وصیت کرنے لگے آخری بستر شہادت پر، وہاں پر بھی مولا نے کیا فرمایا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کے سامنے کھڑے ہونا، ڈٹ کے رہنا، ان کا دشمن بننا ظالم کے سامنے، اور مظلوم کی حمایت کرنا، ان کا مددگار بننا مظلوم کی۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مظالم، بہت سارے چیزیں ہیں، لیکن ہم ان کے خلاف آواز اٹھانے کی تیار نہیں ہیں، اور یہی میں شروع میں ذکر کیا کہ یہی خاموشی کل ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اور جب کوئی آواز اٹھاتا بھی ہے تو 1-2 اگر مثلا آواز اٹھاتے بھی ہیں تو وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مثلا نظریے کا بندہ ہے، یہ ہمارے مثلا ہم مکتب ہے، یہ ہمارے علاقے کا ہے، یہ ہمارے مثلا پارٹی کا بندہ ہے، اس بنیاد پر آواز اٹھایا جاتا ہے۔ اور آج شہید قاسم سلیمانی کی برسی کے بھی ایام چل رہے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ ان کا بھی تذکرہ اس کے اندر شامل ہو۔ اگر ہم شہید کی سیرت کو اگر دیکھیں، شہید کی سیرت کو دیکھیں تو شہید کی سیرت میں ایسی کوئی عنصر ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ شہید نے یہ کہہ کے ٹال دیا ہو کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ہم سے اس کا کیا تعلق ہے، غزے پہ ہو رہا ہے تو غزے پہ ہونے دو، ہم تو فارس زبان کے لوگ ہیں، ہم کیوں ان کی حمایت کریں۔ لیکن شہید نے جہاں جہاں جس محاذ پر ظلم ہوا ہے مسلمانوں پر، جہاں جہاں انسانیت پہ ظلم ہوا ہے، شہید نے وہاں پر اپنا پرچم ولایت کو لے کے کھڑا ہوا ہے۔ چاہے وہ عراق کی سرزمین ہو جہاں پر اہل سنت پر ظلم ہوا، وہاں پر شہید
परचम विलायत इमामत को लेके वहां पर मजलूमों की हिमायत में, मजलूमों की दिफा के लिए वहां पर खड़े रहे। चाहे यमन का मामला हो, चाहे फलस्तीन का हो, जहां जहां पर भी दुश्मन से नबर्द आजमा हुए मजलूम वहां पर शहीद सफ़े अव्वल में खड़े थे। खुद रसूल मुअज़्ज़म फरमाते हैं, इत्तक़ू दअवतल मज़लूमी व इन कान काफ़िरन फ़इन्नहा लैसा दूनहा हिजाब। अगर हम ये कह के टाल दें कि ये उस तबके का है, ये उस मुसलमान पार्टी का है, तो फिर इस हदीस को क्या करेंगे जिसमें रसूल मुअज़्ज़म फरमाते हैं कि मजलूम की आह से डरो। क्यों? क्योंकि मजलूम की आह किसी को लग जाती है तो फिर कोई दीवार, कोई हिजाब माने नहीं होती। अगर मजलूम काफिर ही क्यों ना हो, मजलूम मजलूम होता है, चाहे वो किसी गैर मुसलमान पर भी अगर बेजा जुल्म किया हो तो यह जुल्म है। और हम ये कह के टाल देते हैं कि ये हमारे तबके का नहीं है, ये हमारे पार्टी का नहीं है, ये हमारे मंतक़े का नहीं है। खुद पाकिस्तान के अंदर हमने खुद मुशाहिदा किया, बहुत सारे वाक़यात रहनुमा हुए, वहां पर किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने मजलूम की हिमायत नहीं की। और इसका नतीजा क्या निकला? जब मजलूम की हिमायत नहीं की, मजलूम के आवाज के साथ आवाज बुलंद नहीं किया, आज यही जुल्म की जो आग थी वो उनके दरवाजे तक भी पहुंच गई। और ये मुकाफात अमल है कि अगर आप किसी की मजलूमियत पर आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो कल आपके ऊपर भी ये नौबत आ सकती है। अज़ीज़ान मोहतरम, जुल्म जहां पर भी हो, मैं और आपकी जिम्मेदारी यही बनती है कि हम जुल्म के खिलाफ, मजलूम की हिमायत में बरसर पैकार हों, खड़े हों। जिस हद तक हमारी हैसियत के हिसाब से मुताबिक जो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम जाके फौरन महाज पे जाके लड़े, बल्कि हमसे जो हो सकता है हमारे बसात के मुताबिक हद तक हम वो तो करें। खामोश रहने से बेहतर है कि हम उस मजलूम की हिमायत में कम से कम 2 जुमले तो अदा कर सकते हैं। अगर हम ये भी नहीं करेंगे तो फिर हम भी वो सुकूत वाले तबके में शामिल होंगे जो बहुत खतरनाक तबका है। ये सुकूत वाले तबके से मोमिन और मुनाफिक की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। अब ये जुल्म का सिलसिला हर जगह अहले बैत अलैहिस्सलाम पर ढाया गया जुल्म। अयाम शहादत उम्मुल बनीन हैं, जिन्हों में उम्मुल बनीन के 4 फर्जंद, जिनको उम्मुल बनीन ने इमाम हुसैन पर कुर्बान किया। बरादरान मोहतरम ने पहले अपने मसाइब में बयान फरमाया कि उम्मुल बनीन अपने 4 फर्जंदों को इमाम हुसैन पर कुर्बान करती हैं, लेकिन ता आखिर वफात उन पर गिरिया नहीं करती, बल्कि हुसैन पर गिरिया करती हैं। पूछने वाले ने पूछा कि उम्मुल बनीन, आपके 4 फर्जंद हैं, आप उन पर गिरिया नहीं करती और हुसैन पे गिरिया करती हैं। तो उम्मुल बनीन क्या फरमाती है कि इस वक्त हुसैन की मां जिंदा नहीं है, हुसैन पर कौन गिरिया करे, लेकिन अब्बास, उस्मान, जाफर और अब्बास की मां जिंदा है, मैं उन पे गिरिया नहीं करती। यही उम्मुल बनीन जब वफात होती है ना, आज़ादारान उम्मुल बनीन, जब ये उम्मुल बनीन वफात होती है, आज़ादारान आप सब आगाह हैं, जब कोई माँ इस दुनिया से चली जाती है तो उनके औलाद उनको कंधा दिया करते हैं, लेकिन उम्मुल बनीन के औलाद मौजूद न थे कि उम्मुल बनीन को कंधा दे। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं ज़हराए मर्ज़िया पर, उम्मुल बनीन आपके औलाद मौजूद न थे, लेकिन एक माँ ऐसी थी कि जिसके औलाद मौजूद थे, लेकिन
ان کے جنازے کو کندھا نہ دے سکے، ان کا شوہر زندہ تھا، اتنی مظلومہ تھی۔ اے ام البنین، میں آپ سے اتنا کہوں کہ آپ پر کوئی ظلم نہیں ہوا، آپ کو تماچے نہیں مارے گئے، آپ کی پسلیاں سالم تھی، لیکن میں قربان جاؤں زہرائے مرضیہ پر، میں قربان جاؤں۔ ہائے زہرائے مرضیہ، جب آپ کو غسل کے لیے مولا علی نے عبود خانے میں لے گیا تو مولا علی ایک مرتبہ ایسی چیخ مار کے زمین پہ بیٹھ گئے، کہنے لگا ہائے زہرا، آپ کی پسلیاں تو ٹوٹ چکی ہے لیکن علی کو ابھی تک کوئی خبر نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔